بونے کاداور ہونے کا دعویٰ کریں یہ کامیڈی ہے، بونوں کو کاداور تسلیم کر لیا جائے یہ ٹریجڈی ہے۔ یہ خوبصورت قول ہے احمد جاوید کا۔ اس قول کا ڈسکورس انالیسس کیا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد سے اب تک پاکستان بونوں کی کامیڈی اور ٹریجڈی میں گھرا ہوا ہے۔ سیاسی قیادت کا یہ بحران پاکستان کی سماجی، اخلاقی، معاشی اور سیاسی زوال کی وجہ ہے۔ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی بڑا سیاسی رہنما موجود نہیں ہے جو یہ ول پاور شو کرے کہ پاکستان کو اس معاشی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی تنزلی سے کیسے نکالنا ہے۔ ایک طرف پاکستان کا سب سے کاداور بونا اس معاشرے کے اندر دھمکی، گالی، دھونس، دھاندلی، اداروں کی بلیک میلنگ اور ان کو اپنی طرف راغب کرنے اور اپنی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنے پر تلا ہوا ہے، اور اس پہ مستزاد یہ کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کاداور بھی تسلیم کیا جائے، جو بقول احمد جاوید ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ دوسری طرف وہ سیاسی خاندان ہے جن کی ہر تقریر کا موضوع وہ کاداور بونا ہے، اور انہوں نے اس ٹریجڈی کو مزید المناک بنا دیا ہے۔ اس وقت پاکستان ان دونوں کاداور بونوں کی لڑائی میں ایک معاشی بحران کا شکار ہے۔ اس معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کئی سالوں سے آئی ایم ایف کا سیریس سائیکل جو ہے اس کے اندر پاکستان گھوم رہا ہے، اور وہ اس بری طرح گھوم رہا ہے کہ پوری قوم کا سر چکرا کر رہ گیا ہے، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں ہیں اور کدھر ہیں اور ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی آئی ایم ایف کے اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کے تحت پاکستان کی یونیورسٹیز کا ایچ ای سی کو فنڈ بند کرنے کا کہا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ پروفیسرز کو ملازمتوں سے ڈاؤن سائزنگ کر دی جائے، جو کہ آئی ایم ایف کا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام کا سب سے اہم ہتھیار ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کی طرف سے پیغام دیا جاتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گیس کا بل بڑھا دیں، بجلی کا بل بڑھا دیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دیں۔ میں کاداور بونے سے بھی اور دوسری طرف کے جو کاداور بونے ہیں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ٹریجڈی کو پاکستانی قوم پر مسلط کرنے والے کون ہیں، اور یہ کامیڈی اور ٹریجڈی کب تک جاری رہے گی۔ پھر پاکستان کے وہ گنے چنے باب معیشت دان، ماہرین معاشیات جو ہر حکومت کے بجٹ میں سے کیڑے نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں، میرا ان سے بھی سوال ہے کہ وہ کاداور بونے ہمیں یہ بتائیں کہ 75 سال میں انہوں نے پاکستان کے لیے کون سا معاشی ماڈل ڈیولپ کیا تاکہ یہ قوم
غربت کی چکی میں پسنے کی بجائے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ جمع پونجی کرتی، کوئی ان کو سکھ کا سانس لینے کے لیے آگے بڑھاتی، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ تو جناب اس وقت سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہمارے اوپر مسلط ہے، وہ تو کاداور بونے ہیں، اور کاداور بونوں کی جو ہے وہ کم تر سوچ ہے جس سے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ان کو ایک طرف کرتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں آپ اضافہ کر دیتے ہیں۔ IMF کبھی یہ بھی کہتا ہے کہ وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ، جرنیل، ججز، بیوروکریٹس، سرکاری ملازمین جو بڑے بڑے افسر ہیں گریڈ 17 سے اوپر والے، ان کو جو گاڑیوں کا پیٹرول دیا جاتا ہے وہ بھی بند کیا جائے یا اس کی مقدار بہت کم کر دی جائے۔ ان کی بڑی بڑی 1500 سی سی، 2000 سی سی لینڈ کروزر، فارچیونر، فلاں گاڑی، کیا IMF نے کبھی یہ بھی کہا ہے کہ آپ ہم سے قرضہ لے رہے ہیں تو یہ گاڑیاں 1000 سی سی تک کر لیں؟ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ جو قرضہ لینے والے ہیں اور جو اس کو واپس پے بیک کرنے والے ہیں وہ اپنے مفادات تو نہیں سیکریفائز کرتے۔ پورے ملک کے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے۔ ہر پاکستانی مجبور ہے کہ وہ اپنی کنوینس استعمال کرے۔ جب وہ اپنی کنوینس استعمال کرے گا تو اس کے اوپر وہ پیٹرول سے ہی چلائے گا یا CNG سے چلائے گا، اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تو یہ کاداور بونے ہیں، مجھے بتائیں اور میری قوم کو اس بات کا جواب دیں کہ کیپٹل اسلام آباد میں جب کسی زمانے میں 90s کے اینڈ تک بڑی بسیں چلتی تھیں، کاریں کم ہوتی تھیں، تو یہ شہر میں پلیوشن بھی کم تھی، یہ شہر میں پیٹرول کا خرچہ کم تھا، لاہور، کراچی، ملتان۔ تو اب کہاں گئی وہ پبلک ٹرانسپورٹ؟ آپ جناب واپس پبلک ٹرانسپورٹ لے کر آئیں اور کاروں کو استعمال کرنے اور موٹر سائیکلوں کے استعمال پر پابندی نہ لگائیں، لیکن ان کے استعمال میں کمی کا ذریعہ تلاش کریں۔ جب پبلک ٹرانسپورٹ ہر گلی ہر محلے سے چلے گی تو کسی پاکستانی کا دماغ خراب نہیں ہے کہ اچھی پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں بھی وہ اپنی کار میں اتنا مہنگا پیٹرول اور ڈیزل ڈال کر پھرتا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے 90% جو پاکستان کا فورن ایکسچینج ہے آئل ہے وہ باہر سے آتا ہے اور اس پر سب سے زیادہ فورن ایکسچینج خرچ ہوتا ہے، تو اس فورن ایکسچینج کو بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پاکستان کے چھوٹے تحصیل سے لے کر بڑے میٹروپولیٹن تک آپ بہترین پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم چلائیں اور اس کے اندر لوگوں کو آنے جانے کی عادت ڈالیں، اور اس کے بعد یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں افسروں کی اور بڑے سارے ہمارے جو کاداور بونے ہیں ان کی گاڑیوں اور پیٹرول کے خرچے کو کم سے کم کیا جائے تو پاکستان کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بہت نیچے چلا جائے گا۔ بجلی اور AC کا دفتروں میں استعمال اس کو کم کیا جائے تو بجلی کی پیداوار جو کم ہے وہ بہتر اور مناسب طریقے پر آ جائے گی۔ زراعت کو ترقی دیں، غریب کسان کو ووکیشنل ٹریننگ، ٹیکنیکل ٹریننگ دیں، ایگرو بیس بزنس کو بڑھائیں، اور جب وہ بڑھے گی جو کہ پاکستان کی 60% آبادی کا ذریعہ روزگار ہے تو فیکس آمدنی بڑھے گی۔ جب فیکس آمدنی بڑھے گی تو آپ کے ملک میں حالات بہتر ہوں گے نا۔ یہ جو بڑے لینڈ گریبرز اور لینڈ مافیاز ہیں اور انہوں نے اربوں ڈالر کھائے ہیں، اربوں روپے لوٹے ہیں پاکستانی غریبوں کی جمع پونجیاں گھروں کے نام پر، ان کے اوپر پابندی عائد کر دیں۔ شہروں کو مزید مت پھیلائیں، شہروں کو اوپر لے کر جائیں تاکہ شہر کے اندر آمد و رفت کا فاصلہ کم رہے اور پیٹرول کی جو استعمال ہے وہ کم ہو۔ دنیا میں شہر آسمان کی طرف بڑی بلڈنگز کی صورت میں جاتے ہیں، یہ پاکستان ہے جس میں زرعی زمینیں اور جنگل کاٹ کر ماحولیاتی آلودگی
اور گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا جا رہا ہے اور خواہ مخواہ پلاٹ اور چار دیواریوں کے گھر بنائے جا رہے ہیں، ان سے آپ جناب اجتناب فرمائیں، کوئی پالیسی بنائیں کہ اگر 50 کنال زمین ہو تو اس پہ 50 اگر آپ بلڈنگ کھڑی کر دیں تو اس 50 بلڈنگ کے اندر اگر وہ 40 منزلہ بھی ہوں، 30 منزلہ بھی ہوں، تو سوچیں کتنے گھر رہ سکتے ہیں۔ بجلی کی تاریں، پانی کی پائپ لائنز، گیس کی پائپ لائنز، ان کا خرچہ کتنا کم ہو جائے گا۔ اس طرف آئیں اور اس طرف سوچیں۔ ابھی ہماری یہ بحث جاری رہے گی، اس کی اگلی قسط کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آپ سے ساتھ میں گفتگو ہوں گے۔ ابھی آپ اس بات پر غور کریں کہ جہاں یہ کاداور بونے اپنے آپ کو تسلیم کروانے کے لیے ٹریجڈی پیدا کرتے ہیں، اسی معاشرے میں بھٹو نے اپنی بیٹی کو لکھا تھا کہ تجھے اپنا ٹیلنٹ منوانے کے لیے بہت محنت کرنا ہوگی، کیونکہ تو ایک متوسط ذہنیت میڈیوکرٹی میں رہتی ہے۔